جب کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا دل کہتا ہے اسے اس سے بھی زیادہ جواب دو، لیکن کیا ایک مسلمان کا معیار اس کا غصہ ہے یا اللہ کا حکم؟ اور کیا حج صرف کعبے کا سفر ہے یا دل کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام بھی ہے؟ آج کی آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ انصاف، تقوی اور اللہ کی اطاعت ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 194 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور حج و عمرے کے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ کی حدود کا پابند رہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ اہل عرب نے جنگ و جدل اور لوٹ مار کی خاطر نسی کا قاعدہ بنا رکھا تھا۔ جس کسی گروہ سے اگر وہ کسی انتقام لینے کے لیے یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کا بدلہ پورا کر دیتے تھے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار اپنے نسی کے ہیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کاروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اسی سوال کا جواب آیت میں دیا گیا ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تمہیں صرف اتنی ہی حد تک جواب دینے کی اجازت ہے جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ بہترین راستہ تقوی کا ہے۔ غصے میں حد سے آگے نہ بڑھیں۔ مسلمان کا انصاف جذبات سے نہیں، اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 195، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سعی و جہد میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے
جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، یعنی بہترین طریقے سے اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض طاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اخلاق کے ساتھ بہترین عمل کرتے ہیں، اپنے مال، وقت اور صلاحیتوں کو دین اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں۔ بخل انسان کو روحانی نقصان پہنچاتا ہے۔ آیت نمبر 196، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لیں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا غیر ممکن ہو اور فوراً رک جانا پڑے تو اونٹ، گائے، بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس امر میں اختلاف ہے کہ قربانی کے اپنی جگہ پہنچ جانے سے کیا مراد ہے۔ فقہ حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے، یعنی اگر آدمی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو تو اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے تاکہ اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کی جائے۔ اور امام مالک اور شافعی رحم اللہ کے نزدیک جہاں آدمی گھر گیا ہو وہیں قربانی کر دینا مراد ہے۔ سر مونڈنے سے مراد حجامت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لو حجامت نہ کرو۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرماتے ہیں کہ یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا تھا، چونکہ اس زمانے میں حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کے رک جانے کی وجہ زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت ہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں گھر جانے اور اس کے بالمقابل یہاں امن نصیب ہو جانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جس طرح گھر جانے کے مفہوم میں دشمن کی مزاحمت کے علاوہ دوسرے تمام موانع شامل ہیں، اسی طرح امن نصیب ہو جانے کا مفہوم بھی ہر مانع مزاحم چیز کے دور ہو جانے پر حاوی ہے۔ حاشیہ نمبر 213، عرب جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ
دونوں ادا کرنا گناہ عظیم ہے۔ ان کی خود ساخت شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قید کو اڑا دیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکے کے آس پاس میقاتوں کے حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنی کر دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی گئی ہیں۔ پھر جب حج کے دن آئے تو ازسر نو احرام باندھ لے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پورے کرو۔ اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو، کیونکہ عبادت میں اصل چیز اخلاص اور اطاعت ہے۔ ہر عبادت کو رسم نہ بنائیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا حج، اللہ کی رضا اور تقوی ہی اس کی روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر نہ بے حیائی کی اور نہ گناہ کیا، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521، صحیح مسلم حدیث نمبر 1350۔ اللہ کو صرف ہمارے اعمال نہیں بلکہ ان کے پیچھے موجود نیت، انصاف اور تقوی بھی مطلوب ہے۔ جب دل اللہ کے تابع ہو جاتا ہے تو عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کردار بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ آج کے لیے بس یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 197 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔